السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بھارت کے اندر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی تقریبات کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس کے لیے پاکستان سے بھی بہت سے زائرین نے، تقریباً 500 کے قریب زائرین نے ویزا کے لیے اپلائی کیا، اور بھارت نے تقریباً 239 لوگوں کو ریجیکٹ کر دیا اور 249 لوگوں کو آنے کی اجازت دی۔ تو آپ یہ سوچئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان ملک سے مسلمان کافروں سے ریکویسٹ کریں کہ ہمیں فلاں بندے کی قبر کے اوپر یا اس کے مزار کے اوپر یا اس کے میلے کے اوپر یا اس کے عرس کے اوپر جانا ہے۔ آپ خود سوچئے کہ اس وقت خواجہ معین الدین چشتی کی وہ طاقتیں، وہ کرامتیں، وہ کہاں گئیں؟ تو مسلمان امت کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ جس قبر پہ جانے کے لیے آپ کو کافروں کو اپلیکیشنیں دینی پڑ رہی ہیں، تو یہ کتنی غلط بات ہوگی۔ بہرحال مسلمانوں نے جو قبر پرستی کا ایک رواج اپنے اندر رائج کر دیا، نبی علیہ السلام اس کی بالکل بھرپور طریقے سے مذمت کرتے ہوئے اس دنیا سے یا ہم سے بچھڑے۔ جس وقت نبی علیہ السلام کے اس دنیا میں کچھ آخری لمحات تھے، تو ہمیں وہ روایات بخاری شریف میں ملتی ہیں 435، 36، 437 یا 4 نمبر کے اوپر، کہ نبی علیہ السلام اپنے آخری وقت کے اندر بھی یہ فرما رہے تھے، بڑے کرب کے اندر، پریشانی کے اندر، بڑی تکلیف کے اندر یہ فرما رہے تھے کہ اللہ کریم کی پھٹکار ہو یا لعنت ہو، یا اللہ کریم کی رحمت سے یہ کفار دور ہوں کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو، یعنی یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کی قبروں کو میلہ گاہ بنا لیا یا مسجد بنا لیا۔ تو ایسی روایات ملتی ہیں۔ تو اللہ کریم کے آخری پیغمبر ہمیں یہ چیز بتا کے گئے، سمجھا کے گئے کہ ہم نے وہ کام نہیں کرنا۔ تو آپ خود سوچئے کہ کیا آج کفار کو چھوڑیں، آج مسلمانوں نے اپنے عام صوفی بزرگوں کی قبروں کو کیا میلہ گاہ، کیا سجدہ گاہ، کیا مسجد کی طرح یا عبادت کی جگہ نہیں بنایا؟ آپ خود سوچئے کہ نبی علیہ السلام امت کو ڈراتے رہے، سمجھاتے رہے، اور آخری وقت میں بھی، جانے کے وقت بھی یہ بات مسلمان امت کو سمجھاتے رہے، لیکن مسلمان امت نے وہی کام کیا جو پہلے کفار یا یہود و نصارہ کرتے رہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ کریم مسلمانوں کو کچھ ہدایت عطا فرمائے کہ یہ اپنے اس کام سے باز آ جائیں کہ قبروں کو اس طریقے سے سجدہ گاہ یا مسجد یا عبادت والی جگہ یہ نہ بنائیں، یا جس طریقے سے میلہ گاہ اس وقت بنائی ہوئی ہیں قبروں کو۔ تو اللہ کریم ان لوگوں کو ہدایت دے۔ اور آخر میں ایک چیز اور بتاتے چلیں کہ صحیح بخاری کے اندر ہمیں وہ روایت بھی ملتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ بھی یہ چیز بتاتی تھی، 441 روایت ہے صحیح بخاری کی، کہ نبی علیہ السلام کی قبر کو بھی اسی لیے اوپن نہیں رکھا گیا کہ کہیں مسلمان بھی وہی کام نہ کریں، یا سجدہ گاہ نہ بنا لیں، یا میلہ گاہ نہ بنا لیں جس طریقے سے، یا عبادت کی جگہ نہ بنا لیں جس طریقے سے کفار نے یہ کام کیا۔ تو اللہ کریم ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور آخر میں ایک اور حدیث سنا کے اس بات کو ختم کرتے ہیں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، نہ ہی میری قبر کو، یعنی نبی علیہ السلام کی قبر کو میلہ گاہ یا عید والی جگہ نہ بناؤ، اور مجھ پر درود پڑھو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے مجھ پر تمہارا درود پہنچ جائے گا۔ یعنی آپ یہ سوچئے کہ نبی علیہ السلام اپنی قبر مبارک کے بارے میں اتنی احتیاط کی لوگوں کو تلقین کر رہے ہیں کہ آپ نے ان کی قبر کو بھی اس طریقے سے میلہ گاہ یا عید والی جگہ یا ایسی جگہ نہیں بنانا جس طریقے سے پہلے لوگ بنا چکے۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں نبی علیہ السلام کے اسوے کے اوپر، نبی علیہ السلام کی سنت کے اوپر چلنے والا بنائے۔ کیا نبی علیہ السلام نے یہ چیزیں سکھائیں جو آج مسلمان امت قبروں کے نام پہ، مزاروں کے نام پہ کر رہی ہے؟ بالکل نبی علیہ السلام کی سنت سے ہمیں یہ چیز نہیں ملتی۔ تو اللہ کریم مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔